بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستی کے اوپر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ دوست کیسا ہونا چاہیے، کس طرح کا ہونا چاہیے، اس کی عادتیں کیسی ہونی چاہیے، اور پکا دوست اور سچا دوست کون ہوتا ہے۔ بہت سارے مباحثات ہوتے ہیں اس کے اوپر، بہت ساری ڈیبیٹس ہوتی ہے۔ آپ کی نظر میں شاید بہترین دوست کی جو فلسفی ہے وہ کچھ اور ہو، اور میرے ذہن کے اندر جو دوستی کی فلسفی ہے وہ کچھ اور ہے۔ لیکن بیسکلی جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ دوستی اعتماد اور محبت کی ہونی چاہیے، اور دوستی میں قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے، سیکریفائس۔ تو جہاں اعتماد ہوگا، جہاں بھروسہ ہوگا، اور یہ اعتماد اور بھروسہ جب پروان چڑھتا ہے تو انسان کی دوستی مضبوط ہو جاتی ہے، اور اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ میرا دوست کبھی بھی زندگی میں مجھے دھوکہ نہیں دے گا، کبھی بھی میرا نقصان نہیں چاہے گا، اور ہمیشہ میرے فائدے کی سوچے گا۔ یہی دوستی ہوتی ہے انسان کی۔ ایک بہت بزرگ آدمی، مجھے ابھی اس کا نام یاد نہیں ہے، وہ آدمی کہیں باہر گیا ہوا تھا، تو اس کا دوست اس کے گھر پر آیا اور دروازہ نوک کیا، تو اس کی بیوی نے دروازہ کھولا تو اس نے نام لیا کہ بھئی وہ ہے گھر پہ۔ تو وہ لیڈی نے کہا کہ نہیں، گھر پہ تو نہیں ہے۔ بولے کیا کام ہے؟ تو بولے نہیں اس سے، تو بولے نہیں آپ بتائیں نا کیا کام ہے۔ اس کو بلایا تو بولے بس وہ تھوڑے سے پیسے کی ضرورت تھی، 500 روپے اگر ہو تو میں لینے آیا تھا۔ تو اس بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی فکر نہیں ہے، بیٹھے میں دیتی ہوں آپ کو، اور 500 روپے اس کو دے دیے۔ وہ دوست چلا گیا۔ جب دوست یعنی اس عورت کا شوہر جب گھر پر آیا تو عورت نے کہا کہ تمہارا دوست آیا تھا۔ اچھا، کیوں آیا تھا؟ بولے اس کو 500 روپے کی ضرورت تھی، اس لیے آیا تھا۔ تو یہ دوست سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو یہ بیوی کہتی ہے کہ آپ کیوں غم زدہ ہو رہے ہیں؟ میں نے اس کو دے دیے 500 روپے، آپ فکر نہ کریں۔ بولے نہیں، میں غمزدہ اس لیے نہیں ہوا، میں غمزدہ اس لیے ہوا کہ یہ میرا بچپن کا دوست ہے، پکا دوست ہے، اس کی حالت اتنی خراب تھی اور مجھے پتا بھی نہیں تھا۔ میرا پکا دوست ہے، اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی اور مجھے پتا بھی نہ چلا۔ احساس، محبت، جذبات، یہ جب انسان کے دل میں ہوتے ہیں تو انسان کی دوستی اٹوٹ بن جاتی ہے۔ اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، کوئی ورغلا نہیں سکتا، کوئی بہکا نہیں سکتا، کوئی توڑ نہیں سکتا۔ کیونکہ انسان پر جب بھروسہ کرتا ہے تو اس کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے۔ مال اور دولت کیا چیز ہے؟ کیونکہ اکثر و بیشتر مال اور دولت کے خاطر یہ دوستی میں پھوٹ پڑتی ہے، دوستی میں نفاق پڑ جاتا ہے، دوستی میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ اعتماد کو ٹھیس پہنچی یا اعتماد ٹوٹ گیا۔ لیکن جب اعتماد ہو تو انسان آنکھیں بند کر یہ کہتا ہے کہ نہیں، اس نے جو کہا وہ صحیح ہے۔ دکھ اور سکھ کے اندر دوستی کے کام آئے، اسی کو دوستی کہتے ہیں۔ مالی لحاظ سے کبھی کمزور ہو جائے، کبھی صحت کے لحاظ سے کوئی کمزور ہو جائے تو وہ دوستوں پر ہی انحصار کرتا ہے۔ لیکن اگر اس کو کوئی ایسا دوست نہ ملے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔
بڑا مشکل. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ مالی مفاد کے لیے، مالی فائدے کے لیے جب انسان یہاں سے سوچتا ہے تو اس کو شیطان بہکاتا ہے اور دوستی توڑ دیتا ہے. جس طرح یہ کہ 3 دوست جا رہے تھے، واک کر رہے تھے، یعنی کسی سفر میں تھے، ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا، ساتھ رہے، ایک ہی جگہ پر رہے اور سفر کرتے رہے 2-4 دن. بڑا اچھا سفر، اور کہیں کہیں پیدل چل رہے ہیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ تینوں پیدل چل رہے تھے، اچانک ایک تھیلی ان کو نظر آئی، ایک بیگ نظر آئی. تینوں میں سے ایک جنا بھاگا اور اس نے پھٹ سے اس تھیلی کو اٹھا لیا. اس تھیلی کو کھولا تو اس میں سونا. بڑا خوش ہوا. وہ خوش ہو کر کہتا ہے، آج میں کتنا لکی ہوں، آج کا دن میرے لیے کتنا لکی ہے کہ مجھے اتنا سونا ملا. تو دوسرے دوست کہنے لگا، یار تو یہ مت کہہ، یہ کہہ کہ ہم کتنے لکی ہے کہ ہمیں یہ سونا ملا. تو وہ کہتا ہے، نہیں نہیں، میں لکی ہوں، مجھے یہ ملا ہے. دوسرے کہنے لگے، یار جب ساتھ چلتے ہیں نا تو کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب برابر کا ہوتا ہے، تو اگر کوئی چیز تجھے ملی ہے تو ہم تینوں کا حق ہے، اپن تینوں بانٹ سکتے ہیں. اس نے کہا، نہیں، یہ تو مجھے ملا ہے، یہ میرا ہے. اچھا. ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ سامنے سے پولیس کی ایک پلٹن آ رہی تھی. اب پولیس کی پلٹن آ رہی تھی اور وہ کسی چور کو ڈھونڈ رہی تھی جس نے سونا چرایا تھا. اب یہ جس کو تھیلی ملی وہ کہتے، ارے یار ہم پھنس گئے. تو دوسرے دوست نے کہا کہ اب یہ مت کہے، اب یہ کہے کہ میں پھنس گیا. اس لیے کہ اگر فائدے میں تو ہماری شرکت داری قبول نہیں کرتا ہے تو نقصان میں کیوں ہمیں شامل کرتا ہے؟ شراکت داری تو نفع اور نقصان دونوں میں ہوتا ہے. جب تجھے فائدہ ہوا تو تو نے کہا میرا، اور جب نقصان ہوا تو تو نے کہا ہمارا. نہیں، اس میں ہمارا اب کوئی کردار نہیں. تو انسان کی دوستی جو ہے وہ اس سے بھی ماورا ہوتی ہے، اس سے بھی افضل اور اعلیٰ ہوتی ہے کہ انسان ہر قسم کی جو قربانی ہے وہ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو انسان کو اچھا انسان، ایماندار انسان، سخی دل انسان، اس کی دوستی کی ضرورت ہوتی ہے دنیا میں. لیکن آپ اور میں جانتے ہیں کہ سب سے اچھا اور سب سے بڑا دوست کون ہے؟ وہی جو وحدہ لا شریک ہے، وہی جو غم میں بھی ہمارا ساتھ ہے بلکہ غم میں زیادہ ہماری حفاظت کرتا ہے بنسبت اچھے دنوں کے. وہی جو کبھی بھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتا، ہمارے ساتھ ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بہترین دوست ہے. اسی کو دوست بناؤ، اسی کو اپنا ساتھی اور مددگار بناؤ، اور اسی کے ذریعے سے، یعنی اسی سے دعا کرو کہ انسان نما کوئی اچھا دوست ملا دے جس سے وہ محبت کرتا ہو، جس سے وہ پیار کرتا ہو. تو اللہ کو دوست بنا کے اسی سے مدد مانگو گے تو انسان کے روپ میں وہ کوئی نہ کوئی دوست ملا ہی دے گا انشاءاللہ عزیز. آج اتنا ہی، پھر ملاقات ہوتی ہے. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ. جیو اور جینے دو.